शरीयत और लॉजिक साथ साथ। تو اللہ میاں نے اس دنیا کو کیا کہا؟ اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں. اس کی وجہ اللہ نے بیان کی 2 وجوہات. سمجھتے ہو؟ آج سارے فسادات کی جڑ دنیا کی محبت ہے. قتل بھی دنیا کے لیے ہوتے ہیں. ماں باپ کی نافرمانی کس لیے ہوتی ہے؟ دنیا کے لیے. لڑکیوں سے دوستیاں، زناکاریاں، خواہشات کے لیے، دنیا کے لیے. حرام کماتا ہے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. ڈپریشن میں جاتا ہے اگر پیسہ نہیں کما رہا. کیوں جا رہا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. کہتے ہیں حب دنیا رأس کل خطیئہ. ہر برائی کی جڑ جو ہے نا اس میں دنیا کی محبت. اگر آپ کی نظر میں دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی نہ رہے تو کیا آپ جرم ہوں گے دنیا میں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ایک بندے کو ایک شخص آ کے کہتا ہے تجھے 1 کروڑ روپے دوں گا تو فلاں کو مار دے جا کے. وہ کہے گا اس 1 کروڑ کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہے, میں کیوں ماروں جا کے. اور اگر دنیا سے محبت ہوگی تو کہے گا یار 1 کروڑ کے تو 50 بھی دے گا تو میں 6 بندے مار دوں گا. 50 لاکھ ہے بھائی, 6 پتہ نہیں کتنے رکشے آ جائیں گے اس میں. کیا خیال ہے؟ ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. باپ کے سامنے انسان اونچی آواز سے بات کرتا ہے, بتاؤ جائز ہے حرام ہے؟ باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا حرام ہے, ناجائز ہے. کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی محبت. کیوں انسان کو جب غصہ آتا ہے وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے غصے کو جاری کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں اس سے سکون میں آ جاؤں گا. یہ نہیں دیکھتا سامنے والا بڑا ہے چھوٹا ہے, کیا ہے؟ سکون. تو یہ سکون کی لالچ, یہ بھی تو دنیا ہے نا. یہ کیا ہے؟ خواہش پوری کر رہا ہے نا. اللہ کے لیے اگر اللہ کی اہمیت دل میں ہوگی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, کہ ہمارے نیک بندے جن کی نظر میں دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے, انہیں جب غصہ آتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں غصہ جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ غصہ جاری کرنے کا موقع ہے یا نہیں ہے. تو جب باپ آئے سامنے, ماں آئے, تو انہیں پتا ہے یہاں غصہ جاری نہیں کرنا. تو اب ان کا دل تو چاہ رہا تھا غصہ جاری کریں, دل تو چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن انہیں پتا ہے اگر غصہ جاری کر دیا ہم نے تو وہ دنیا جو 2 ٹکے کی ہے اس کا سکون تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مل جائے گا, لیکن وہ نعمتیں جن کی حیثیت بہت زیادہ ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. مثالیں میں بعد میں دیتا ہوں, پہلے میں اس بات کو مکمل کر لوں. تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ 2 ٹکے کی کیسے ہو گئی؟ اتنی اہم چیز ہے, اتنے کروڑوں اربوں روپے یار, یہاں پہ بحریہ ٹاؤن بھی ہے یہاں پہ, اور اللہ بھلا کرے آپ کا ڈرامے, فلمیں, اور ارطغرل, حلیمہ, اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. اور جناب اتنی زبردست مارکیٹیں, کبھی جاؤ آپ گلستان جوہر میں ذرا باہر نکلو, ایک مارکیٹوں کا ایک, بازاروں میں جاؤ رونقیں ہی رونقیں ہیں یا نہیں ہے. پھر ڈیفنس میں جاؤ تو اور رونقیں. تو غریب آدمی کہتا ہے یار میں کیا گندے نالے پہ پڑا ہوا ہوں, یہاں پہ میرا گھر ہے, کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. پرانے زمانے کی لینڈ کروزر کھوتا ہی تھا نا, گدھے کو کہتے ہیں کھوتا. اب کھوتے کی جگہ آپ لینڈ کروزر لے آؤ, بڑی گاڑیاں لے آؤ. لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, میں کرولا خریدتا, کبھی میں سوار ہوتا کبھی تو سوار ہوتا. تو بھائی اب 2 ٹکے کی کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے 2 وجہ سے. اللہ میاں نے اس دنیا میں 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں 2 عیبوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ اس دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ 2 عیب کیا ہیں؟ نمبر 1, آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نمبر 2, جتنی بھی بڑی ہو ختم ہونے والی ہے, فنا ہونے والی ہے. عقل مند انسان فنا ہونے والی چیزوں سے دل نہیں لگاتا. کوئی بہت خوبصورت لڑکی کا رشتہ آیا آپ کے لیے, آپ پاگل ہو گئے, دیوانے ہو گئے, وہی فوراً شادی ہو جائے. پتا چلا جی آپ کے لیے رشتہ تو قبول ہے لیکن 15-20 دن کے بعد یہ بھاگ جائے گی. آپ پہلے تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے, یار دوستوں کو بڑا اچھا رشتہ آیا ہے, بڑی خاندانی لڑکی ملی ہے, بھائی زبردست یار,
معشوقہ ہے اور یہ لمبے لمبے بال اور یہ بڑی. وہ ایک آدمی کی بیوی گم گئی, 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئیں. تو ایک دوسرے کے پاس گیا, کہتا یار میری بیوی گم گئی ہے. اس نے کہا میری بھی گم گئی ہے, چل دونوں مل کے تلاش کرتے ہیں ہم دونوں بیویوں کو نا. تو اس نے پوچھا بچہ تیری بیوی کیسی ہے, کہیں مجھے نظر آئے تو میں اس کو بتا دوں گا بھائی تیری وہاں کھڑی ہوئی ہے تو ذرا اس کی علامتیں بتا. اس نے کہا لمبے لمبے بال, لمبی لمبی پلکیں, خوبصورت آنکھیں, گورا رنگ, لمبا قد. ایسا نقشہ کھینچا. پھر کہتا تو اپنی بتا تیری کیسی ہے. اس نے کہا چھوڑ تیری تلاش کرتے ہیں بس. اس نے کہا ہماری والی چھوڑ, دونوں مل کے تیری تلاش. تو بڑا کوئی ٹائٹ سا آ گیا رشتہ. پتا چلا کہ جی تھوڑے دنوں میں اس کی عادت ہے, یہ 10-15 دن رہتی ہے, اس کے بعد مارکیٹ سے عزت کا جنازہ الگ نکلتا ہے آپ کا. لوگ پوچھیں گے کہاں گئی بھی تیری, کہہ رہے پتہ نہیں کہاں ہے یار. کوئی عزت رہے گی ہے بھائی. بچہ گھر سے بھاگ جائے خدا نہ خواستہ, پھر بھی تھوڑا سا منہ دکھانے کے قابل انسان رہتا ہے. بیوی بھاگ گئی, کیا منہ دکھائے گا. تو یہ جو دنیا ہے نا, دنیا یہ بڑی حسین ہے, بڑا جمال ہے اس میں, لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے. وہ فالٹ کیا ہے؟ یہ ہے بے وفا. یہ کیا ہے؟ جب آدمی عروج کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے, یہ ایسا رخ پھیرتی ہے نا, پیٹھ پھیرتی ہے, ایسی بے وفا ہے. اصل میں ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو دنیا ملی, ان کو نہیں دیکھتے کہ جب ملنے کے بعد دنیا نے ان کو چھوڑا. یہ دنیا ایسی بیوی ہے جو خود طلاق دیتی ہے. حالانکہ طلاق تو آدمی بھی عورت کو دیتا ہے نا, لیکن یہ دنیا ایسی محبوبہ ہے جس کو اللہ نے طلاق کا اختیار دیا ہوا ہے. یہ جب چاہے گی آپ کی چاہت کے بغیر آپ کو 3 طلاقیں دے کے چلی جائے گی. تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے, ہم جاتے ہیں مارکیٹوں میں, بڑی بڑی مارکیٹوں میں, اور دنیا کی زیب و زینت ہمیں نظر آتی ہے. یار یہ دیکھو یار, کیا کاش میری بھی ایک شاپ ہوتی یہاں پہ, کاش میری جیب میں بھی پیسے ہوتے میں شاپنگ کرتا. تو بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان بھی چلے جاؤ. یہ جتنے اندر لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے پہلے کیا تھے؟ باہر تھے. یہ سارے تھوڑے دن پہلے کیا تھے؟ یہ ہمیشہ سے تھوڑی لیٹے ہوئے اندر. پہلے یہ باہر گھوم رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے لائف کو. ان کے بڑے بڑے پلاٹ تھے, پراپرٹیاں تھیں. کوئی بحریہ ٹاؤن کا مالک, کوئی جناب گلستان جوہر کے پروجیکٹ اس نے شروع کیے, کوئی سیاسی سطح پہ بہت بڑا, کس کی پاس اتنی لینڈ کروزرز کہ گننا مشکل. تھوڑے دن لگتے ہیں, 40, 50, 60 سال. اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے, بولتا ہے چل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی کچھ دن پہلے میری ملاقات تھی کراچی کے ایک بلڈر سے. کچھ دن تو نہیں, 1.5-2 سال ہو گئے. بہت بڑا بلڈر, اتنا بڑا بلڈر کیا بتاؤں میں آپ کو. کروڑ پتی, ارب پتی, کروڑ پتی کا لفظ بھی ہلکا ہے اس کے. بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے بیچتا تھا وہ. اس کا پروٹوکول ایسا کہ جناب آگے پیچھے 8-10 گاڑیاں ہر وقت اس کے ساتھ چلیں گی. تو ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ آپ کی ان سے ملاقات کروانی ہے, ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی ملوا دینا. کوئی کام تھا ان کو, کوئی پوچھنا ہوگا مسئلہ وسلہ, واللہ عالم. میری کہیں ملاقات کی ابھی بات چلی رہی تھی کہ اطلاع آئی کہ جی ان کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ انتقال ہو گیا. ہارٹ اٹیک ہوا تھا. میں نے کہا ہارٹ اٹیک کیوں ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار ٹینشن اتنی, بیچارے کو اسٹریس اتنی کہ اتنا پراپرٹی, اتنا مال, اسی کی وہی غم لیڈ ہوا. کیونکہ جب اتنا پیسہ آتا ہے تو ٹینشن اس کے ساتھ آتی, اس کو بچانے کی فکر, دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں. حالانکہ یہ جو مالدار لوگ ہیں نا, یہ اپنی صحت کا ایسا خیال کرتے ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ میں تو بہت سے گٹکے پہ سیٹ ہو گئے ہیں, صحت کا کیا خیال کریں گے؟ یہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو خود مشورے دے رہے ہوتے ہیں صحت کے, کھاتے ہم بھی پراٹھے ہی ہیں. تو اتنے واقعات ہیں جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. جو دنیا کی زیب و زینت اور چمک دھمک اور اس کی ظاہری خوشبو ہے نا, یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے.
صحابہ کرام جو تھے نا انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک صحابی میدان جنگ میں کھڑے ہیں، غزوہ احد کا میدان لگا ہوا ہے، نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ اگر میں اللہ کی راہ میں لڑ کے شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں. اب وہ کھا رہے تھے کھجور، مزے کی تھی، بھوک لگ رہی تھی ان کو، کھجور کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ سے خطاب کیا کہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے، بڑا لمبا زمانہ ہے، وہ جنت میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے. وہ کھجور کا تھیلا پھینک دیا انہوں نے اور گئے اور لڑ کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. تو ان کا ایمان ایسے تھا جیسے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہوں. تو اللہ میاں نے اس کی جو حیثیت بتائی نا 2 ٹکے کی نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ یہ فنا ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مالداروں کو، بھائی تھوڑا سا ماضی میں جا کے دیکھو یار، قبرستان میں وہاں بھی انٹروڈکشن ہونا چاہیے. اگر میرے بس میں ہوتا نا قبروں کو، مردوں کو زندہ کر کے ہم انٹرویو لیتے تو میں اپنے چینل پہ سب سے پہلے قبرستان کا ولاگ بناتا. ہاں بھائی غفار بھائی بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو، آج آپ لیٹے ہوئے ہیں، ذرا بتائیے یار، قبر کھول کے ایک ہی کروٹ پہ لیٹے ہوئے، 100 سال پہلے دفن ہوئے تھے، کروٹ تو بدل لیتے کم از کم آپ. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو سیدھا لیٹا ہے وہ سیدھا ہی لیٹا ہے، جو یوں لیٹا ہوا ہے اسی کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے. جو جس کروٹ پہ لیٹتا ہے نا قیامت تک وہ کروٹ تبدیل نہیں ہوتی. تو ذرا قبرستانوں میں جا کے انٹرویو لیا کریں. بھائی یہ وسیم بھائی ہیں، یہ کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو معذرت کے ساتھ بھائی، یہ غفار بھائی ہیں، یہ ستار بھائی ہیں، یہ سبکتگین ہیں، یہ یوسف بھائی ہیں، یہ جمیل بھائی ہیں، اور یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں اس میں. تو ان سے ذرا پوچھیں یار یہ کیا حساب کتاب چل رہا ہے بھائی، کیسی گزری تمہاری؟ وہ کیا کہیں گے؟ قرآن نے بیان کیا. قرآن کہے گا لبثنا یومن او بعض یومن فاسأل العادین. اللہ کہتے ہیں ان مردوں کو زندہ کر کے تم پوچھو نا کتنے دن دنیا میں رہے. وہ کہیں گے خدا کی قسم ایک دن بھی ہمیں پورا دنیا میں رہنا نصیب نہیں ہوا. ایسے ٹائم گزرا جیسے 24 گھنٹے یا اس سے بھی کم ہم نے دنیا میں گزارے ہوں. ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا دنیا میں زندہ رہنے کا. ابھی تو ہم نے سوچا تھا یہ کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ ہوں گے، پھر اس کی قیمتیں اوپر جانے کا انتظار کریں گے. وہ قیمتیں جانے ہی والی تھی کہ ہم انتقال ہو گیا ہمارا. اچھا بھائی وہ تو اس کے تو اتنے پلاٹ تھے، وہ تو قیمتیں اوپر چلی گئیں. کہے گا اوپر تو چلی گئی تھی، جب میں نے پلاٹ بیچے میں نے کہا پیسہ آیا، تو اب جب انجوائے کرنے کا ٹائم آیا تو پتا چلا کڈنی میں کینسر ہے. ڈاکٹر نے کہا آپ کا انا للہ ہونے میں تھوڑے دن باقی رہ گئے. یہ انٹرویو میں نا جب مردے اکھڑیں گے نا تو یہ رپورٹ آئے گی. آپ جناب آپ فرمائیے وسیم بھائی آپ کیسے، ماشاءاللہ آپ تھوڑے چہرے سے فریش لگ رہے ہیں، لگ رہا ہے تازہ تازہ آئے ہیں یہاں پہ. آپ ارشاد فرمائیے یہ دنیا کیسی ہے؟ کہے گا یار میں تو سول انجینئر بن رہا تھا، یہ سوچ کے بنا تھا کہ میں بلڈنگیں بناؤں گا. وہ شیخ چلی کا لطیفہ سنا دوں آپ کو، بہت دفعہ لوگ سن چکے ہیں لیکن ایک اور دفعہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان کی نا حالت یہی ہے، میری اور آپ سب کی حالت یہی. شیخ چلی جو تھا نا اس کے سیٹھ نے اس کو ملازم رکھا ہوا تھا، اس سے کام لیتا تھا. تو ایک دن اس کو کہا کہ یہ انڈوں کی ٹوکری ہے تیرے سر پہ، یہ سر پہ رکھ اور اس کو فلاں میرے گھر میں پہنچا دے. دیسی انڈے ہوتے تھے پہلے، یہ فارمی انڈے لوگ جانتے بھی نہیں تھے. اب شیخ چلی جو ہے نا یہ ہم میں سے ہر شخص کی حالت ہے. یہ شیخ چلی نے انڈوں کا ٹوکرا سر پہ رکھا اور سوچنا شروع کیا. مائنڈ موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سنی تھی اس نے کہ دماغ لڑاؤ، دماغ، سکسیس، کامیابی قدم چومے گی تمہاری اگر پلاننگ کرو گے. اس نے پلاننگ کرنا شروع کی. یار یہ جو دیسی انڈے ہیں تقریباً 100 کے قریب تو انڈے ہوں گے. اگر میں یہ انڈے لے کے بھاگ جاؤں اور انڈوں سے میں چوزے نکالوں تو 50 مرغے 50 مرغیاں، ٹھیک ہے نا. تھوڑے دن صبر کروں گا، ان کے بڑے ہونے کا انتظار کروں گا، پھر ان 50 مرغیوں میں سے ہر مرغی کیا دے گی؟ انڈے دے گی. ان میں سے پھر نکلیں گے چوزے، ٹھیک ہے نا. یہی آپ بحریہ ٹاؤن پہ لگا لو. وہ جو بلڈر ہے نا وہ یہی کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو یہ جب انڈوں سے چوزے، پھر چوزوں سے انڈے، پھر انڈوں سے چوزے، یہ پروسیس ہوتے ہوتے 2-3 سال میں مرغیاں ہی مرغیاں اور مرغے ہی مرغے. پھر میں بیچنا شروع کروں گا. ہاں بھائی بتا دیسی مرغا اتنے کا ریٹ ہے، لے گا کہ نہیں لے گا؟ دیسی مرغے الگ بکیں گے اور مرغیوں کی اسپیڈ اسی حساب سے انڈوں کی اسپیڈ
بڑھتی چلی آ رہی ہے, مرغیاں تھوڑی رکیں گی. تو ہوتے 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 ایک دن پیسہ آنا شروع. پھر جب پیسہ آئے گا, ابھی سے پلاننگ کر لو پیسہ آنے کے بعد کرنا کیا ہے بھائی. آج یہ نوجوان نا اسی طرح منصوبے بنا رہا ہوتا ہے. پھر جب پیسہ آئے گا تو پھر میں ایسا کروں گا کہ بہترین سا گھر بناؤں گا میں, اور وہ انڈوں کا پروسیس اسی طریقے سے چل رہا ہے, وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر میں بڑی جگہ لے لوں گا, پھر میں بہترین خاندان میں شادی کروں گا, پھر میرے ہوں گے بچے, پھر بچے بڑے ہوں گے, پھر مجھ سے کہیں گے ابو پیسے, میں کہوں گا چلو یہاں سے, ہر وقت پیسے پیسے. جیسے وہ نا آدمی ذرا اولاد کے سامنے تھوڑا سا شو مارتا ہے نا, چلو یہاں سے, جب یوں کیا نا تو وہ ٹوکرا سارا نیچے گر گیا. تو سیٹھ نے بولا کمبخت اگر تیرا کسی کھڈے میں پاؤں آتا یہ کسی چیز سے تو ٹکراتا پھر یہ انڈے گرتے تو میں کہتا چلو یار غلطی ہو گئی, تو نے تو یوں کر کے خود گرایا, یہ پیسے نکال اس کے. تو سیٹھ سے کہتا ہے کمبخت تو انڈوں کو رو رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے, میرا پورا بزنس کروڑوں اربوں کا, بیوی بچے سارے برباد ہو گئے, اور تو اپنے 100 انڈے کو رو رہا ہے بیٹھ کے. تو دیکھو جب موت کا وقت آئے گا نا تو فرشتہ کہے گا نا والنازعات غرقا والناشطات نشطا, جب روح نکالے گا اور کہے گا چل بھائی, اور قرآن نے جو الفاظ بیان کیے ہیں الی ربک یومئذ المساق, آج اب تو کس کے پاس جائے گا؟ اپنے رب کے پاس. اب تو نے جا کے حساب و کتاب دینا ہے. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی, تو نے نہ نماز پڑھی, نہ اللہ اس کے رسول کی تصدیق کی, نہ زکوٰۃ دی, برائیوں میں اپنی زندگی تو نے گزاری. آپ کہو گے تمہیں ان کی پرواہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی, میرا تو پورا پروجیکٹ کیا ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا. ابھی تو میں بلڈنگ تیار ہونے والی تھی, ابھی تو میری بچیوں کی شادی ہونے والی تھی, ابھی تو میں نے مفتی طارق مسعود کے 4 شادیوں پہ بیان سننا شروع کیے تھے. کتنے بوڑھے مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں کاش آپ جوانی میں مل جاتے یار, جوانی میں مل جاتے. ابھی تو میں نے سننا شروع کیے تھے, ابھی تو میں اس پہ غور کرنا شروع کیا تھا, ابھی یہ فرشتہ کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے لا یستقدمون ساعتا ولا یستقدمون, 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے, 1 سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملے گی. اس وقت پتا چلے گا کہ اللہ میاں نے یہ جو کہا تھا نا یہ دنیا 2 ٹکے گی نہیں ہے, یہ بالکل صحیح کہا تھا. ہم بے وقوف تھے جو اس کو ہم نے اتنا اپنا باپ بنا لیا تھا. نہیں یاری سمجھ میں میرا خیال ہے.